اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ حیدرآباد رنگا ریڈی اور محبوب نگر اضلاع پر مشتمل ٹیچر زمرے کی MLC نشست کے چناؤ کے سلسلے میں ٹیچرز کی مختلف تنظیمیں اور یونینوں نے خود کو انتخابی مہم میں سرگرم کر لیا۔ ٹیچرز زمرے کے رکن کونسل کے جناردھن ریڈی کی میعاد 29 مارچ کو ختم ہو رہی۔ BRS، کانگریس اور BJP نے اپنی تائیدی ٹیچرز تنظیموں کو کونسل کی اس نشست کے حصول کے لیے متحرک کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے حال ہی میں ووٹرز کی قطعی فہرست رائے دہندگان جاری کی، جس کے مطابق 29,501 ٹیچرز رائے دہی کے اہل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیے کی اجرائی باقی ہے، لیکن اہم سیاسی جماعتوں نے اس نشست پر توجہ مرکوز کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ فروری کے اواخر یا مارچ کے پہلے ہفتے میں انتخابی اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ جناردھن ریڈی نے پروگریسو ریکگنائزڈ ٹیچرز یونین PRTU کی تائید سے 2017 میں اس نشست پر کامیابی حاصل کی تھی اور بعد میں وہ BRS میں شامل ہو گئے۔ کونسل میں 2 میعادوں کی تکمیل کرنے والے جناردھن ریڈی ہیٹرک کے بارے میں پر امید ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مرتبہ PRTU کی جانب سے نئے امیدوار کو میدان میں اتارا جائے گا۔ BJP کے پولنگ بوتھ کمیٹیوں کے اجلاس میں تکنیکی خرابی کے باعث رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس اجلاس سے BJP کے قومی صدر JP نڈا دہلی سے ورچوئل خطاب کرنے والے تھے۔ ٹیکنیشین خرابی کو دور کرنے میں ناکام ہوئے، تاہم BJP کے ریاستی صدر نے پولنگ بوتھ پینل سے خطاب کیا، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی کی تقریر آواز کے بغیر جاری رہی۔ تکنیکی خرابی کے نتیجے میں رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر اور ریاستی صدر بنڈی سنجے ایک ہی وقت میں کارکنوں سے خطاب کرنے لگے۔ بنڈی سنجے نامپلی میں پارٹی آفس سے، جبکہ راجندر کسی اور مقام سے خطاب کر رہے تھے۔ میٹنگ کے انعقاد کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے سسٹم میں خرابی کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ قائدین نے دعویٰ کیا کہ تکنیکی مسائل کے باوجود 3000 سے زائد پولنگ بوتھ کمیٹیوں کے ارکان نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے اسپیشل چیف سیکرٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار سے خواہش کی ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کی تاریخی بالی کے تحفظ کے اقدامات کریں۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علم نصیر رناشو کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے اروند کمار سے خواہش کی کہ وہ وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی سے مشاورت کے ذریعے تاریخی بالی کے تحفظ کے اقدامات کریں۔ نصیر رناشو نے ٹویٹر پر عثمانیہ یونیورسٹی کی قدیم اور تاریخی بالی کی تصاویر کے ساتھ KTR کو لکھا کہ براہ کرم میرے کالج کے ہیریٹیج بالی کی بحالی کے اقدامات کریں۔ یونیورسٹی کالج آف ایجوکیشن کے تحت یہ بالی موجود ہے۔ انہوں نے KTR کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی اور GHMC حکام کو ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ پر KTR نے مثبت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسپیشل چیف سیکرٹری بلدی نظم و نسق کو اس جانب توجہ دینے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد میں کئی تاریخی بالیاں موجود ہیں اور حکومت نے حال ہی میں سیڑھیوں کی 2 بالیوں کو بحال کیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی بالی 1798 میں چندا بائی نے تعمیر کروائی تھی۔ وہ آصف جاہی دور حکومت کے معزز شخصیتوں میں شامل تھیں۔ بال بڑھائیں، خوبصورت نظر آئیں۔ خوبصورت بالوں کا خواب اب ہوگا پورا۔ بال جھڑنے، سر میں بفا وغیرہ جیسے مسائل اب ہو جائیں گے بند۔ زلف نکھار ہیئر آئل، اس آئل کے فائدے آپ کو کر دیں گے حیران۔ بالوں کے گرنے اور جھڑنے سے روکنے کا ماہر آئل۔ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ہیئر آئل سے آپ کے بال ہوں گے چمکدار، سیاہ اور بالوں کو بڑھانا اس کی خاصیت۔ دماغ اور آنکھوں کو دیتا ہے سکون۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی فائدے ہو جائیں گے حاصل۔ نو سائیڈ ایفیکٹ، آرڈر ناؤ۔ زلف نکھار ہیئر آئل ہول سیل دام میں کیا جا رہا ہے فروخت۔ سیدھے فارمیسی سے حاصل کریں یا کوریئر کے ذریعے منگوائیں، ہوم ڈیلیوری بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959100436 اور 9390610436 پر۔
جاریہ سال ایشیا پیسیفک علاقے میں مسلسل تیز رفتاری سے معاشی ترقی کرنے والے شہروں میں حیدرآباد پہلے مقام پر ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس نامی تنظیم کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا اب تک ترقی یافتہ سمجھے جانے والے شنگھائی، ٹوکیو اور سنگاپور جیسے شہروں کو حیدرآباد نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آکسفورڈ اکنامکس میں دنیا بھر سے 300 معاشی ماہرین تجزیہ کار موجود ہیں۔ تنظیم کی جانب سے سال بھر چلنے والے عالمی رجحانات، معاشی پیش قیاسیوں، اکنومیٹرک انالسٹ کرتا ہے۔ 2022 میں جنوبی ہند سے حیدرآباد کے ساتھ ساتھ بنگلور کی کارکردگی بھی قابل قدر رہی ہے۔ موجودہ طور پر دنیا معاشی انحطاط کی طرف رواں دواں ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ، کورونا وبا جیسے محرکات کی وجہ سے امریکہ جیسی معاشی طاقت بھی پریشان ہے۔ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ سال 2022 کے اواخر میں شروع ہوا معاشی انحطاط 2023 میں بھی جاری رہے گا۔ اس صورتحال کے درمیان آکسفورڈ اکنامکس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ سنسنی خیز ثابت ہوئی ہے۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کے حامیوں نے ان کی انتخابی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بولسونارو کے حامیوں نے برازیل کی سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ حامی ملک کے نومنتخب صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بولسونارو کے حامیوں نے ملک کے دارالحکومت برازیلیا میں عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ برازیلین میڈیا کے مطابق برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کے حامیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور ایوان صدر میں توڑ پھوڑ کی اور برازیلی فوج کی جانب سے بنائے گئے حفاظتی حصار کو توڑ دیا۔ برازیلیا سے آنے والی ویڈیو میں بولسونارو کے حامیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا جا سکتا ہے۔ برازیل کے قومی پرچم میں لپٹے مظاہرین نے صدارتی محل کا گھیراؤ کیا، جن پر پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔